أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم تجلیات ولایت کے موضوع پر آج جو ہے وہ ہماری 7ویں گفتگو ہے۔ پروردگار عالم سورہ مبارکہ شورا جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کا 42واں سورہ ہے، اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں نے وہ جو سرچشمہ ولایت ہے، وہ ذات کہ جسے استحقاق ولایت حاصل ہے، اسے چھوڑ کر اپنی مرضی کے، اپنے مزاج کے، اپنی پسند اور ناپسند کے ولی اور اولیاء بنا لیے ہیں، جبکہ جنہیں تم اپنی پسند ناپسند، اپنے مزاج، اپنے اسلوب، اپنی دید، اپنے ناقص فکر و فہم کے مطابق ولی بناتے ہو، ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ناک پر جو مکھی بیٹھی ہو اسے اڑا سکے، مگر یہ کہ پروردگار عالم کی قدرت انہیں حاصل ہے۔ اس قدر انسان عاجز ہے، اور پروردگار عالم کی یہ ولایت، پروردگار عالم کے یہ اختیارات، پروردگار عالم کی یہ لامحدودیتیں کتنی لامحدود ہیں کہ جس میں آپ یقیناً سبھی ماہ مبارک رمضان میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کو دعائے جوشن کبیر کہا جاتا ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، اجر ہے، اور معرفت کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ 19ویں رمضان کی شب، 21ویں رمضان المبارک کی شب اور 23ویں رمضان المبارک کی شب کو اس دعا کو تاکیداً پڑھنے کا کہا ہے۔ اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ دیگر ایام میں یا دیگر مناسبتوں پہ یا دیگر فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دعا کو نہ پڑھا جائے، نہیں، اس وقت بھی پڑھا جائے، لیکن تاکید زیادہ ان 3 دنوں کی نسبت ہے۔ اب یہ جوشن کبیر اس دعا کو کہا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کا تاریخچہ بتا دوں کہ جوشن عربی زبان میں کہا جاتا ہے زرہ کو، زرہ پہنتے ہیں تلوار کی ضربتوں سے، حملوں سے بچنے کے لیے، وار سے بچنے کے لیے، یہ جو لوہے کی کڑیوں سے مل کر جو ایک آپ سمجھ لیجئے جو پیرہن بنتا ہے، قمیص بنتی ہے، اسے عربی زبان میں جوشن کہا جاتا ہے۔ اب غزوہ احد تھی اور اللہ کے رسول ایک بھاری اور سنگین جوشن اور زرہ کو پہنے ہوئے تھے،
اب زرا اتنی سنگین تھی اور دھوپ اتنی تپتی ہوئی تھی. اب ظاہر سی بات ہے دھوپ کی تپش ہوگی تو یہ لوہے کی کڑیاں ان میں تپش آتی تھی, حرارت آتی تھی اور ویسے ہی سنگین تھی. تو اللہ کے رسول کے لیے یہ جوشن, یہ زرا بوجھ بن رہی تھی. وہیں پر جناب جبرائیل آئے, پروردگار عالم کا سلام پہنچایا سرکار کی بارگاہ میں اور کہا کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ آپ اس لوہے کی جوشن کو اتار دیجئے اور دعا کی جوشن کو پہن لیجئے. آپ اس لوہے کی جوشن کو اتار دیجئے اور دعا کی جوشن کو پہن لیجئے, جس دعا کا نام دعائے جوشن کبیر ہے. اب یہ اس سے آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دعائے جوشن کبیر در حقیقت حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے, حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ ہر جن کے صادر تو زبان رسالت سے ہوئی ہوتی ہے لیکن کلام پروردگار عالم کا ہوتا ہے. حدیث کی اس قسم کو, حدیث کی اس ٹائپ کو, حدیث کی اس کائنڈ کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو دعائے جوشن کبیر جو ہے وہ حدیث قدسی ہے, یعنی پروردگار عالم کا کلام ہے لیکن قرآن مجید میں نہیں آیا, صادر زبان رسالت سے ہوا ہے. اب اس حدیث قدسی میں جس کا نام دعائے جوشن کبیر ہے, آپ اس کے 100 بند ہیں جو جانتے ہیں, اکثر افراد جانتے ہیں 100 بند ہے اور معمولاً ہر بند میں 10 ناموں کو ذکر کیا گیا ہے اور ہر 10 نام کے بعد کہا گیا ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اور نتیجتاً اگر 10 کو 100 سے ضرب دیجیے گا تو بنیں گے 1000. لیکن 44ویں بند میں جو اس جوشن کا, اس دعا کا جو 44واں بند ہے, اس میں پروردگار کے 10 ناموں کے بجائے 11 نام ذکر ہوئے ہیں. تو اس ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دعائے جوشن کبیر میں 1001 نام پروردگار کے بیان کیے گئے ہیں. 1001 نام پروردگار عالم کے بیان کیے گئے. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ ہر بند کے بعد جب آپ 10 نام, مفاتیح الجنان جو دعاؤں کی کتاب ہے شیخ عباس قمی کی, اس میں شیخ عباس قمی نے بھی اس دعا کو نقل کیا ہے. اب اس دعا کے ہر 10 بند بعد آپ ایک, اب میں اسے استائی کہوں, اسے فقرہ کہوں, اسے جملہ کہوں, بہرحال آپ جو بھی اسے کہیے, وہ ایک جملے کو اور ایک فقرے کو آپ بار بار تکرار کر دیں. کیا ہے وہ؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یہی فقرہ ہے نا. اچھا, سبحانکا کے معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ سبحانکا کے معنی یہ ہے کہ پروردگار تو منزہ ہے, پروردگار تو مبرہ ہے. بھئی یہ پروردگار عالم کے بار بار 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 5 نہیں, 7 نہیں, 8 نہیں, 9 نہیں, 10 نام, وہ بھی وہ 10 نام کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنی زبان سے اپنی توصیف کے لیے بیان کیا ہے. لیکن بار بار آپ کہتے ہیں پروردگار تو مبرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ صحیح بات ہے کہ پروردگار یہ 10 نام جو تیرے بیان کیے جا رہے ہیں, لیکن تو اتنا لامحدود ہے کہ ان 10 ناموں کی وسعتوں میں بھی تو سما نہیں سکتا. ان 10 ناموں کی وسعتوں میں بھی تو سما نہیں, تو اس سے بھی ماورا ہے. یعنی انسان اس دعا کے ہر بند کے بعد اپنی عاجزی کا اقرار کر رہا ہے اور اپنی ناتوانی کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہے کہ پروردگار تو علیم ہے, سبحانکا, پروردگار تو اس سے بھی مبرہ ہے, پروردگار تو قدیر ہے, پروردگار تو اس سے بھی ماورا ہے, پروردگار تو سند ہے جس کے پاس کوئی سند نہیں ہو, لیکن پروردگار تو اس سے بھی ماورا ہے. اب یہ پروردگار کی لامحدودیتوں کو آپ محسوس کر رہے ہیں, چکھ رہے ہیں اس لامحدودیتوں کو. اچھا, اب یہ جملہ کہا جاتا ہے اکثر کہ پروردگار عالم جب کہا جائے کہ کب سے ہے تو سامنے والا کہتا ہے پروردگار ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. میں آپ کو قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس فقرے کا سمجھانے کے لیے تعلیمی مرحلے میں استعمال نہ کیجیے, لیکن اگر غور کیجیے تو یہ جملہ از خود پروردگار عالم کی تقصیر بیان کر رہا ہے. اس جملے میں پروردگار کی تقصیر ہو رہی ہے, پروردگار کی شان گھٹ رہی ہے. کیسے؟ اسے کیونکہ کیا کہتے ہیں, پروردگار ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اب میں آپ کو مولا متقیان کا فرمان یہاں پہ اپنی بات کے دلیل کے طور پر بیان کر دوں, جس میں جب سرکار سے پوچھا گیا کہ سرکار پر ہمیں بتائیے کہ پروردگار کب سے ہے,
تو سرکار نے کہا جب کب بھی نہیں تھا پروردگار اس وقت بھی تھا. جب یہ کب نہیں تھا پروردگار اس وقت بھی تھا. اب میں تھوڑا سا اس کو آسان کر دوں اس بات کو بیان کرنے کے لیے. دیکھیے کیا کہا جاتا ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اچھا اس ہمیشہ کے مقابل کیا آتا ہے؟ کبھی. ہمیشہ, میں ہمیشہ آپ سے ملتا ہوں, اگر اس جملے کا ضد بنائیے تو کیا بنے گا؟ میں کبھی کبھار آپ سے ملتا ہوں. تو ہمیشہ کا ضد ہے کبھی اور کبھی کا ضد ہے ہمیشہ, اور یہ دونوں الفاظ زمانے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب آپ پروردگار عالم کو اس کی مخلوق سے بتا رہے ہیں جس کو اس نے زمانے کے نام پر خلق کیا ہے, جبکہ پروردگار عالم ماتحت زمان نہیں بلکہ فائق زمان ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ فائق زمان ہے بلکہ وہ خالق زمان بھی ہے. اور نہ صرف وہ خالق زمان ہے بلکہ اس نے اس عالم امکان میں جو اپنے اولیاء بنائے ہیں ان اولیاءوں کو بھی صاحب الزمان بنایا ہے. تو آپ پروردگار عالم کی توصیف, اس کے بیان, اس کو سمجھانے کے لیے جب ہمیشہ کے ذریعے سے اس کی توصیف کرتے ہیں تو در حقیقت یہ پروردگار کی شان گھٹ رہی ہے اس میں. لہٰذا پروردگار کب سے ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ جب کب کا تصور بھی نہیں تھا پروردگار اس وقت بھی تھا. پروردگار کب تک رہے گا؟ جب یہ کب کا تصور بھی نہیں ہوگا پروردگار اس وقت بھی ہوگا. پروردگار کہاں ہے؟ جب یہ کہاں, یہ کوئی مکان, یہ کوئی مقام کا تصور نہیں تھا پروردگار اس وقت بھی تھا. اسی لیے آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں هو الاول والآخر, کہ یہ پروردگار اول بھی ہے اور یہی پروردگار آخر بھی ہے. لہذا پروردگار عالم کے لیے جتنے نیک نام, جو دعائے جوشن کبیر میں حجت کے 1001 نام بیان کیے گئے ہیں, لیکن آیت نے میری اس بات کے لیے مجھے دلیل عطا کر دی کہ آیت کیا کہہ رہی ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کہ جتنے بھی نیک نام ہیں, کیا وہ 99 ہو, کیا وہ 1000 ہوں, کیا وہ تمہارے خیال میں آئیں, کیا وہ تمہارے خیال سے بھی ماورا ہو, جتنے بھی نیک نام ہیں للہ, اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, سارے نیک نام پروردگار عالم کے لیے ہے. اچھا ان سارے نیک ناموں میں ایک نام پروردگار کا فیاض بھی ہے. آپ نے سنا ہوگا نا, فیاض نام بھی رکھا جاتا ہے فیاض. اب فیاض کے کیا معنی ہے؟ فیاض کے معنی یہ ہے, بہت آسان معنی. فیاض کہتے ہیں جس کا فیض کسی مقام پر ٹھہرے نہیں, جس کا فیض ہمیشہ, اب یہ پھر اس ہمیشہ کو پھر میں کیا کروں, الفاظ کا قصور, الفاظ کی کمی اور الفاظ کے دامن میں اتنی تنگی ہے کہ مجھے پھر ہمیشہ ہی کا لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے. فیض جاری ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک جاری رہے گا. اچھا جب یہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ جاری رہے گا, اب میں بہت عجیب مرحلے میں گفتگو کو داخل کر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں کی بھرپور نیاز مند ہوں اور چاہتا ہوں کہ توجہات میرے ساتھ رکھیے گا. آپ پروردگار کا نام کیا ہے؟ فیاض ہے, یعنی اس کا فیض ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ عالم مادہ جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ کب سے بنا ہے؟ اگر آپ کہیے 5000 سال پہلے بنا ہے, پہلے نہیں تھا, اس کا مطلب کیا پروردگار اس وقت فیاض نہیں تھا؟ اگر آپ یہ کہیے کہ قیامت کی صورت میں یہ عالم مادہ ختم ہو جائے گا پھر یہ عالم مادہ خلق نہیں ہوگا, اس کا مطلب پروردگار کا فیاض ہونا صرف 5000 سال کے لیے تھا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ میں ایک عجیب مرحلے میں نے گفتگو کو داخل کر دیا. آپ میری بات کا نتیجہ جانتے کیا ہے؟ میری بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ عالم جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, جس طریقے سے پروردگار ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا, اسی طریقے سے یہ عالم مادہ بھی ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا. انسان آتے رہیں گے, انسان جاتے رہیں گے. یہ عالم کچھ دیگر سیاروں کے ساتھ, کچھ دیگر مایات اور دیگر گیسوں کے ساتھ بنا تھا, ٹوٹے گا, ایک دھماکہ ہوگا, ٹوٹے گا, پھر وہ اجزاء دوبارہ ملیں گے, پھر ایک دھماکہ ہوگا, پھر یہ بنے گا, پھر یہ ٹوٹے گا, پھر یہ بنے گا, اور یہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا.
اب آپ کہیں گے کہ قبلہ اس بات کے لیے یہ تو سائنسی مطلب ہے، ذرا روایت بھی سنا دیجئے۔ اب روایت سناتا ہوں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ اور روایت سنانے سے پہلے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے یہ جو بگ بینگ تھیوری کا آپ نے نام سنا ہوگا، بگ بینگ تھیوری جو بیان کی جاتی ہے کہ یہ عالم ایک دھماکے کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، باخدا بگ بینگ تھیوری توحید تو کوئی خراب نہیں کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہماری کچھ فکری کچھ فہمی ہوتی ہے جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ کے ذریعے سے پروردگار کی توحید متزلزل ہو جائے گی۔ نہیں، توحید متزلزل نہیں ہوگی، بلکہ یہ عالم بنا ہی ایک دھماکے سے ہے، دھماکے کے ذریعے سے ختم ہو جائے گا، پھر ایک دھماکہ ہوگا، پھر نیا عالم بن جائے گا۔ اب آئیے پانچویں امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر ابن یزید جوفی۔ جابر ابن یزید جوفی امام کے پاس، پانچویں سرکار کے پاس آ کر بیان کرتے ہیں کہ سرکار یہ عالم تو بہت محدود ہے، ایک مرتبہ بنا پھر یہ ختم ہو جائے گا، قیامت ہو جائے گی، سارے افراد جو یہاں رہتے تھے وہ جنت جہنم میں تقسیم ہو جائیں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جنہوں نے برے اعمال کیے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ سرکار نے کہا کہ اے جابر تھوڑا ٹھہر جاؤ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پروردگار عالم نے صرف ایک ہی عالم خلق کیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پروردگار عالم نے صرف ایک ہی عالم خلق کیا ہے؟ کہا اس فطور کو ذہن سے ہٹا دو، بلکہ جس طریقے سے یہ تمہارا عالم ہے، خلق اللہ الف عالم و الف آدم، جس طریقے سے یہ ایک عالم ہے ویسے ہزار عالم پروردگار نے اور بنائے ہیں، اور اسی طریقے سے ہزار آدم اور بنائے ہیں۔ نہ تم پہلے آدم ہو نہ تم آخری آدم ہو، نہ تمہارا عالم پہلا عالم ہے نہ تمہارا عالم آخری عالم ہے۔ لہٰذا یہ عالم کتنا لامحدود ہے۔ اب تو روایت بھی آ گئی نا، اب اس عالم کی وسعتوں کو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس عالم میں اگر کوئی انسان کہے کہ مجھے یہ ثابت کر کے بتائیے کہ پروردگار عالم اس کا خالق ہے یا عالم طبیعت نے خود بخود بنا لیا ہے، تو یہ انسان کی اتنی محدود اور تنگ فکری کی علامت ہوگی۔ یہی وجہ ہے میں نے شاید تیسری چوتھی مجلس میں جانے میں اشارہ کیا تھا کہ چھٹے امام کے زمانے میں یونان کی کتابوں کو تیزی سے عرب ملک میں، عرب سماج میں ترجمہ کیا جانے لگا۔ کیوں ترجمہ کیا جاتا تھا؟ ترجمہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ لوگ کسی طریقے سے آل محمد کے علم سے استفادہ نہ کر سکیں، اپنے پسند کے علماء بنا لیں، اپنے پسند کے عالم بنا لیں، اپنے پسند کے علامہ بنا لیں، اور امام کے پاس وہ رونق علمی نہ رہے جس سے دشمن ڈرتا تھا۔ اب اسی زمانے کی ایک پیداوار ایک مولوی تھا ابو شاکر دیسانی۔ تو یہ ابو شاکر دیسانی ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اور ابو شاکر آ کر کہتا ہے کہ ملحد تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے آ کے کہا چھٹے سرکار سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کس طریقے سے ثابت کیا جائے کہ یہ عالم مخلوق ہے اور اس کا کوئی خالق ہے۔ تو امام نے کہا کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے فلسفی استدلالات کی ضرورت نہیں ہے۔ برابر میں ایک بچہ گھنٹے سے کھیل رہا تھا، کہا بچے ادھر آنا۔ امام نے اس کے ہاتھ سے گھنٹا لیا۔ اب توجہ فرمائیے، امام نے کہا ہے ابو شاکر دیسانی اس انڈے کی خلقت پہ غور کیا ہے کبھی؟ ایک زخیم اور ایک سخت طے ہے قلعہ نما جو سفید رنگ کی تجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ اس کے اندر ایک باریک لطیف ایک پردہ ہے جسے آپ جھلی کہتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، اور وہ پردہ واٹر پروف بھی ہے۔ اب اس پردے کے اندر اگر دیکھا جائے تو امام فرماتے ہیں کہ ایک چاندنی جیسی سفیدی ہے اور ایک سونے جیسی زردی ہے۔ ایک چاندنی جیسی سفیدی ہے اور ایک سونے جیسی زردی ہے۔ نہ چاندنی کا ایک ذرہ اس زردی میں ملتا ہے اور نہ ایک سونے جیسی زردی کا ایک ذرہ اس چاندنی کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کے باوجود جب اس قلعہ نما دیوار میں شغاف ایجاد ہوتا ہے تو کچھ مذکر بنتے ہیں، کچھ مادہ بنتے ہیں، اور اس کے باوجود ایک رنگ کے چوزے نہیں نمودار ہوتے بلکہ طاؤسی رنگے، کچھ ہرے، کچھ نیلے، کچھ پیلے، کچھ سیاہ، کچھ سفید، الگ الگ رنگوں کے چوزے تیرے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ نہ ایک ذرہ باہر سے اندر جاتا ہے نہ ایک ذرہ اندر سے باہر آتا ہے۔ اور اب تو دیکھ اس
ایک انڈے میں جو اتنے تغیرات ہو رہے ہیں، جو اتنے تحولات ہو رہے ہیں، جو اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہے، تو مجھے یہ بتا کیا یہ تبدیلیاں تجھے اس عالم کائنات میں نظر نہیں آتی ہیں؟ اگر یہ عالم کائنات خود اپنا خدا ہوتا تو یہ اپنی تبدیلیوں کو روک سکتا ہوتا۔ یہ تبدیلیوں کا مسلسل ہوتے رہنا، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی شام ہے، کبھی صبح ہے، کبھی بہار ہے، کبھی پتجھڑ ہے، کبھی بارش ہے، کبھی صحرا ہے، کبھی سمندر ہے، یہ تبدیلیاں بتا رہی ہے کہ یہ کائنات اپنی خدا نہیں بلکہ اس کے لیے ایک خدا ہے۔ اس کائنات کے لیے ایک خدا ہے۔ اب لہذا پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم اتخذوا من دونی اولیاء، کہ تم نے ایسے لامحدود خدا کو چھوڑ کر اپنی پسند کے ولی بنا لیے ہیں، اپنی پسند کے محدود خدا بنا لیے۔ اب یہ دیکھیں بات آ ہی گئی ہے تو یہاں پہ کہہ دوں کہ پروردگار عالم اتنا فیاض ہے، اتنا فیاض ہے کہ عطا و بخشش کرنے میں کہیں بخل نہیں کرتا، کہیں بخل نہیں کرتا۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد والے اس سے بہتر سلوات پڑھیے قبلہ کے استقبال میں۔ ایک اور سلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ پروردگار عالم کتنا فیاض ہے۔ ابھی آپ بات فضائل کے باب میں تو سنتے رہتے ہیں، لیکن ذرا سا اس انداز سے بھی سنیے۔ یہ جو سورہ مبارک اسراء میں پروردگار عالم نے ختمی مرتبہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم نے رسول کو اتنا قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ درمیان میں 2 کمانیں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ سنا ہے نا سورہ مبارک بنی اسرائیل، سورہ مبارک اسراء کی ابتدائی آیت ہے، کعبہ قوسین او ادنا، 2 کمانوں یا اس سے ادنا یعنی اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اچھا یہ اس سے کم کا فاصلے سے کیا مراد ہے کہ کوئی 2 کمان یعنی کوئی مکانی فاصلہ تھا؟ پروردگار اس دیوار کے پاس کھڑا تھا اور سرکار 2 کمانوں کے فاصلے پہ کھڑے تھے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ اگر یہ مطلب ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کوئی مکان میں ہے اور دوسرا مکان اس سے خالی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو 2 کمانیں کہی جا رہی ہے کہ پروردگار اور رسول کے درمیان صرف 2 کمان او ادنا یا اس سے بھی کم، اب اس سے کم 1.5 کمان، آدھی کمان، پونی کمان، سوا کمان، یہ بیان نہیں کہا کہ صرف 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ درمیان میں رہ گیا تھا۔ تو اس فاصلے سے مراد کیا ہے؟ اس کو تو سمجھیے۔ اس فاصلے کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ اس فاصلے کے معنی، عجیب بات کر رہا ہوں میں اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ فاصلہ یہ رہ گیا تھا کہ پروردگار عالم کے پاس، میرے جملے کو اسی انداز سے لیجیے گا جس طریقے سے ادا کر رہا ہوں، پروردگار عالم کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے اپنے حبیب کو دے دیا۔ جو کچھ تھا وہ اپنے حبیب کو دے دیا۔ اگر پروردگار کن فیکون تھا تو اس نے اپنے حبیب کو یہ صلاحیت دے دی۔ اگر پروردگار حی ہے تو اس نے اپنے رسول کو بھی حی بنا دیا۔ اگر پروردگار قادر ہے تو اس نے اپنے رسول کو بھی قادر بنا دیا۔ اگر پروردگار اول اور آخر ہے تو اس نے حبیب کو بھی اول و آخر بنا دیا۔ اگر پروردگار عالم کن فیکون کی منزلت میں فائز ہے، اگر پروردگار عالم کل شے ہے تو اس نے اپنے حبیب کو بھی عالم کل شے بنا دیا۔ پھر پروردگار اگر تو نے سب کچھ، اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر صفات کی تجلی اپنے حبیب میں منتقل کر دی تھی تو یہ فاصلہ کس بات کا ہے؟ فاصلہ صرف اس بات کا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی میرا حبیب ہے۔ جو اوصاف میرے اندر ہے وہی اوصاف میں نے اپنے حبیب کو دے دی ہیں۔ جو تجلیاں میرے پاس پائی جاتی ہیں وہ میں نے اپنے حبیب کو دے دی ہے۔ پروردگار فرق اس بات کا ہے، فرق صرف اس بات کا ہے کہ میرے حبیب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا عطا کرتا ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ کسی سے لیا نہیں بلکہ میری ذات کا حصہ ہے۔ یہ ہے کعبہ قوسین او ادنا کا فرق۔ پروردگار کے پاس جو کچھ ہے اتنا فیاض ہے کہ اس نے سب کچھ اپنے حبیب کو دے دیا۔ فرق کیا رہ گیا؟ صرف ایک فرق کہ رسول کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا لیا ہوا ہے، اور رسول کے خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی
ذات کا حصہ ہے، خدا نے کسی سے نہیں لیا، لیکن رسول نے خدا سے لیا ہے۔ اچھا یہ رسول نے کیسے لیا؟ بھئی رسول نے کوئی لینے کا کوئی نسخہ، کوئی تجویز، کوئی طریقہ کار بتایا نہیں؟ بتایا ہے۔ آئیے آپ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ سرکار پہلے پروردگار کے بندے ہیں، بعد میں پروردگار کے رسول بنے ہیں۔ پہلے ان کی بندگی کی شہادت دی جا رہی ہے، بعد میں ان کی رسالت کی شہادت دی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نقطے کو بتایا جا رہا ہے اس تشہد کے ذریعے سے کہ پروردگار عالم کا یہ حبیب اگر مقام رسالت پر فائز ہوا تو رسالت بعد میں ہے، بندگی پہلے ہے، نبوت بعد میں ہے، بندگی پہلے ہے، ولایت امامت بعد میں ہے، بندگی پہلے ہے، خاتم الانبیاء بعد میں ہے، بندگی پہلے ہے، اشرف المخلوقات ہونا بعد میں ہے، بندگی پہلے ہے۔ یعنی خدا کا دستور دنیائی خداؤں کی طرح نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے جتنا جھکو گے وہ تمہیں اور جھکاتے چلے جائیں گے، بلکہ خدا کا دستور یہ ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں جس قدر جھکتے چلے جاؤ گے وہ تمہیں اسی قدر اٹھاتا چلا جائے گا۔ سر محمد والے محمد صلوات ایک سلوات پڑھتے پڑھتے آگے تشریف لے آئیے۔ بہت گنجائش ہے آگے آگے مومنین تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے اور جو پیچھے افراد بیٹھے ہیں ایک اور سلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ کیا ہے اب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں رسول نے کیا نسخہ دیا ہے اس کمال کے حصول کے لیے؟ پروردگار کی بندگی کو اپنا لیا جائے۔ اور دیکھیے رسول کو یا آل رسول کو کسی مقام پر بھی جب عبد کہا گیا، بندہ کہا گیا، باخدا انہوں نے اپنے لیے اس بات کو نم محسوس نہیں کیا، نم شمار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے اپنا بندہ بنایا ہے۔ اب وہ رسول جس کے تمام تر کمالات کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروردگار کا بندہ ہے، اب وہ رسول اگر کسی کو نفس رسول قرار دے، وہ رسول اگر کسی کو نفس رسول، دیکھیے بہت سے افراد اخو الرسول مل جائیں گے، بہت سے افراد رفیق الرسول مل جائیں گے، کچھ رسول کے دوست بن جائیں گے، کچھ رسول کے سسر بن جائیں گے، کچھ رسول کے فلاں بن جائیں گے، کچھ رسول کے فلاں بن جائیں گے، لیکن نفس رسول ایک ہی ہے۔ اچھا یہ بات بھی ہے کہ آپ پڑھیے آیہ مباہلہ سورہ مبارک آل عمران میں آیہ مباہلہ پڑھیے، کیا فرما رہے ہیں سرکار کی زبانی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا وانفسنا وانفسکم، کہ اے رسول تم اپنے نفس نہیں نفسوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے نفسوں کو بلا لیتے ہیں، لفظ کے اندر گنجائش رکھی گئی ہے جمع کا صیغہ استعمال کر کے۔ آیت میں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے نفس کو لے آؤ، ہم اپنے نفس کو لے آتے ہیں، آیت کو تنگ نہیں رکھا گیا، بلکہ آیت میں گنجائش رکھی ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی نجران کے نصرانیوں سے رسول مباہلہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، نفسوں میں کوئی نظر نہیں آیا سوائے علی ابن ابی طالب کے، نفسوں میں کوئی نظر نہیں آیا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ لہذا رسول نے علی ابن ابی طالب کو اپنا نفس قرار دیا ہے۔ اب علی کیا ہے؟ نفس رسول۔ اچھا ایک گریز کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ لوگ رسول کے صداقت کا اقرار کر رہے تھے، رسول کی امانت کا اقرار کر رہے تھے، اور حالات ایسے تھے کہ اپنی اندرونی عداوت اور کینے کا اظہار رسالت کی بارگاہ میں نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا کہاں جا کے کیا؟
نفس رسول، رسول کے ساتھ تو اپنے کینے کا اظہار نہ کر سکے. ویسے تو بہت سے مقامات پر کیا ہے. صرف ایک حوالے دے دوں، پڑھیے سورہ مبارک جمعہ. کل جمعے کا دن ہے، سورہ جمعہ پڑھنا مستحب بھی ہے. سورہ جمعہ کی آخری آیتوں کو جا کے پڑھ لیجیے، لیکن وہ اپنے مقام پر. لیکن اپنے کینے کا، اپنی برات کا، اپنی عداوت کا اظہار کس کے ساتھ کیا؟ نفس رسول کے ساتھ. اور کیسے کیسے کیا، کس کس انداز سے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی ہے، کس کس انداز سے فضائل چھپانے کی کوشش کی. یعنی عالم یہ ہے کہ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میں اس علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا بیان کروں کہ جس کے فضائل دوستوں نے تقیہ کی وجہ سے چھپائے اور دشمنوں نے عداوت اور حسد کی وجہ سے چھپائے. کیسے فضائل چھپائے گئے ہیں، صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. اربعین کے دن ہیں، جو گئے ہیں پروردگار انہیں پھر لے جائے، اور جو نہیں گئے ہیں پروردگار انہیں تو شدت کے ساتھ لے جائے. اس لیے یہاں پہ ہمارے دوست سلام پڑھ رہے تھے، آپ دعا کریں پروردگار عالم یہ سب آپ کی طرف سے نائب زیارت بنے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ زیارت پہ جا رہے ہیں، اور یہ مسجد کوفہ بھی جائیں گے. آپ بھی مسجد کوفہ جائیے گا، اور انشاءاللہ سب مومنین کے لیے دعا کریے گا کہ جو نہیں جا سکے وہ بھی آنے والے ایام میں مسجد کوفہ جائیں. تو جب آپ جا کے مسجد کوفہ میں جائیں گے تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کفش داری، جہاں پر جوتوں کو رکھا جاتا ہے. تو آپ جس کفش داری کے پاس اپنی جوتیاں رکھیں گے نا مسجد میں داخل ہونے کے لیے، تو مسجد کا جو صدر دروازہ ہے اس کا نام ہے باب ثوبان. نام کی حد تک شاید سبھی واقف ہو، نہیں ہو تو گوگل پہ سرچ کر لیجیے گا. آج کے زمانے میں تحقیق کرنے کے لیے آسان ترین طریقہ جو ہے وہ گوگل ہے. آپ لکھ لیجیے اس پہ باب ثوبان، تو مسجد کوفہ کا جو صدر دروازہ ہے، مرکزی دروازہ ہے، وہ آ جائے گا. اچھا، اس ثوبان عربی زبان میں کہتے ہیں اژدہے کو. ثوبان کسے کہا جاتا ہے؟ اژدہا. اب کیوں اس دروازے کا نام باب ثوبان پڑا، میں اس واقعے کو اس تناظر میں سنا رہا ہوں کہ کیسے کیسے انداز سے فضائل کو چھپایا گیا. اب باب ثوبان مولا متقیان کی ظاہری خلافت ہے، ممبر کوفہ ہے، خطیب ممبر سلونی ہے. مولا متقیان خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دروازے سے، اس کا نام صرف باب کوفہ تھا، باب مسجد کوفہ تھا، اس دروازے سے ایک اژدہا رینگتے ہوئے سامنے مولا کے آ گیا. مسجد کوفہ آپ جانتے ہیں نا، مسجد کوفہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. یعنی عالم اسلام میں 4 مسجدیں ایسی ہیں جن کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک مسجد الحرام، ایک مسجد النبوی، ایک مسجد الاقصی اور ایک مسجد کوفہ. اور ایک فقہی مسئلہ بھی بتا دوں، وہ یہ کہ آپ جب سفر میں جاتے ہیں، کسی بھی مسافرت پہ جاتے ہیں، تو سفر کا قانون یہ ہے کہ 4 رکعتی نماز 2 رکعت میں تبدیل ہو جائے گی. ابھی آپ لاہور جا رہے ہیں، حیدرآباد جا رہے ہیں کسی مسافرت پہ، تو ظہر کی آپ 4 نہیں 2 رکعت پڑھیں گے، عصر کی 4 نہیں 2 رکعت پڑھیں گے، اسی طریقے سے عشاء کی 4 نہیں 2 رکعت پڑھیں گے، سوائے 4 مقامات کو استثناء حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جب مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو مسجد الحرام کو استثناء حاصل ہے. آپ وہاں پر چاہیں تو قصر کر کے نماز پڑھیں، چاہے تو پوری کر کے پڑھیں. دوسرا مقام مسجد نبوی، چاہیں تو قصر کر کے نماز پڑھیں، چاہے تو پوری پڑھیں. تیسرا مقام کربلا معلی، اور چوتھا مقام مسجد کوفہ. آپ چاہیں تو مسجد کوفہ میں قصر کر کے نماز پڑھیں، یعنی 4 رکعتی کو 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور چاہیں تو پوری پڑھیے. اب یہ ہے مسجد کوفہ کی فضیلت. اب مولا متقیان کی حکومت کا زمانہ ہے. مولا متقیان خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک اژدہا رینگتے ہوئے ممبر کے سامنے آ گئے. اب جیسے ہی مسلمانوں نے اس اژدہے کو دیکھا، بھالے، لاٹھیاں، ڈنڈے جو بھی پاس تھے اسے مارنے کے لیے آئے. کہا، میرے مولا نے روک دیا، کہا اسے نہ مارو، اسے نہ مارو. کہا کیا کام ہے؟ مولا کس سے کہہ رہے ہیں؟ اژدہے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کام ہے. اب اژدہے نے جواب دیا، کہا کہ مولا متقیان، میں جنات کی طرف سے نمائندگی کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور وہ جو جنات میں آپ کی طرف سے آپ کا نمائندہ اور خلیفہ تھا وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ معلوم ہوا علی اس ذات کا نام نہیں ہے جس کی ولایت اور خلافت صرف انسانوں پر ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر علی کی ولایت نافذ ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر مولا متقیان کی ولایت نافذ ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل آیت ہے. پہلا سورہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام ستائش اور تعریف اس پروردگار کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، انسانوں کو نہیں،
عالمین کو پالنے والا ہے. بس جس طریقے سے خدا عالمین کا پروردگار ہے اسی طریقے سے علی عالمین کا جانشین اور خلیفہ ہے. اب ایک مرتبہ وہ آیا, اس نے کہا کہ یا علی کیا کروں؟ میرے مولا نے کہا کہ میں جنات میں تجھے ہی اپنی جانب سے نمائندہ اور جانشین مقرر کرتا ہوں. اب یہ صاحب سن کے مولا سے ہم کلام ہو کے چلا گیا. اب یہ واقعہ دیکھیے آج سننے میں آپ کو اتنا عجیب لگتا ہے, تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا ان کے لیے کتنا معجز نما ہوگا, ان کے لیے کتنا عاجز کنندہ یہ واقعہ ہوگا. تو علی تو کہتے ہی اس ذات کو ہے نا جس کا معجزہ جب تمہیں سمجھ نہ آ سکے تو اس کے وہ کمالات اور اس کے وہ مقامات اور منزلتیں کیسے مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائیں گی. تو ایک مرتبہ اس دروازے کا نام اس معجزے کی وجہ سے اور اس محیر العقول ایک واقعے کی وجہ سے اس دروازے کا نام پڑ گیا باب صوبان, یعنی اژدہے والا دروازہ. اب ماں نے کہنا ہے کہ بچے مجھے مسجد کوفہ کے پاس ملنا. بچہ کہے کہاں ملنا ہے؟ کہا اسی دروازے کے پاس ملنا جہاں پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے سانپ آیا تھا. لینڈ مارک ایسا ایسا وہ باب صوبان لینڈ مارک بن گیا, وہ اس مقام کی علامت اور جسے کہیے کہ وہاں کی نشانی بن گیا. اب بنی امیہ کے گماشتوں سے تو یہ فضیلت برداشت نہیں ہو سکتی. اب انہوں نے کس انداز سے اس فضیلت کو چھپایا ہے, اس میں بڑی لطافت ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی اس فضیلت کو چھپانا ہے تو کریں تو کیا کریں, تو اب کیا کیا جائے, اس دروازے پہ بہت سارے ہاتھی باندھ دیے تاکہ باب صوبان اژدہے والا دروازہ آہستہ آہستہ یادداشت میں پیچھے چلا جائے اور ہاتھی والا باب فیل ہاتھی والا دروازہ ذہن میں ابھر آ جائے. اب کیوں یہ کیا؟ تاکہ اس طریقے سے مولائے متقیان کی فضیلت کو چھپایا جائے. باب صوبان کا نام بہت تبدیل کیا, رکھا باب فیل. لیکن اس واقعے کو گزرے ہوئے آج 1400 سال ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی اس دروازے کو کوئی باب فیل کے نام سے نہیں بلکہ باب صوبان ہی کے نام سے جانتا ہے. اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ بھئی وہ بنی امیہ کے جب بڑے بڑے ہاتھی مولائے متقیان کی اس فضیلت کو چھپا نہ سکے تو تمہارے مدرسے کے یہ ممولے کیسے چھپائیں گے؟ جب وہ بڑے بڑے ہاتھی میرے مولا کی اس فضیلت کو چھپا نہ سکے تو یہ تمہارے مدرسے کے یہ جو ٹخنوں تک شلوار رکھتے ہیں یہ اس فضیلت کو چھپائیں گے. تو لہٰذا خدا کا دستور یہ ہے کہ کفار اور منافقین یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی لو کو بجھائیں واللہ متم نورہ, اور پروردگار نے طے یہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا. لہٰذا آپ جتنا چاہیں فضائل کو چھپائیں, یہ فضائل چھپیں گے نہیں بلکہ اور ابھر کر سامنے آتے چلے جائیں گے. اور یہی فضائل ہی ان کی وجہ تھی جس کی وجہ سے امت نے وہ سلوک برتا ہے آل محمد کے ساتھ کہ کیا رسول کیا بعد از رسول آل رسول ہمیشہ مصائب میں گرفتار نظر آتا ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ آپ کا ایک بھی امام ایسا نہیں ہے جو اپنی طبیعی عمر پوری کر چکا ہے. ایک امام بھی ایسا نہیں. ہر امام یا مسموم ہے یا زہر دیا گیا ہے یا اس امام کو تلوار سے شہید کیا. اب ایک جملہ سن لیجیے, وہ یہ دیکھیے کہ آل محمد ایک عجیب خاندان ہے, عجیب خاندان کہ 12 نسلیں انہوں نے ایک مقصد توحید کے لیے قربان کروائی. خدا یہ معمولی جملہ نہیں ہے. 12 نسلیں, کوئی ایک امام ایسا نظر نہیں آتا کہ جو طویل عمر, بلکہ آپ دیکھیں جیسے جیسے امامت کی کڑیاں آگے بڑھتی جاتی ہے اماموں کی عمریں گھٹتی جا رہی ہیں. آپ کا 9واں امام 24 برس کی عمر میں شہید ہوا, آپ کا 10واں امام 40 عمر کی عمر میں شہید ہوا, آپ کا 11واں امام 28 سال کی عمر میں شہید ہوا. کیسے یہ اماموں کی عمریں گھٹتی چلی جا رہی ہیں. اب میرے یہاں پہ ایک سوال ہے, ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے یہ سوال پوچھوں, وہ یہ کہ جب حسین بن علی شہید ہو گئے 61 ہجری عاشور ہو گیا, شہید ہو گئے, اس کا بیٹا تو زندہ تھا نہیں. اس وقت اس کے بیٹے کے چاہنے والے کیا کر رہے تھے؟
آپ کسی کمپنی میں چلے جائیے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں، اس کے سی او کو، اس کے بڑے کو، سرپرست کو اگر جان کا خطرہ ہو اور اسے ٹارگیٹ کلر آگے جاں بحق کر دے اور اس کا بیٹا اس کی کرسی پر بیٹھے تو فوراً کیا لوگ کیا کریں گے؟ اس کی سیکورٹی کو بڑھا دیا جائے گا، نہیں بڑھایا جائے گا؟ تو کیوں سید سجاد شہید ہوئے؟ کیوں محمد باقر شہید ہوئے؟ میں نہیں کہتا کہ اس وقت بنی امیہ کے کیا ظلم تھے، وہ آپ سنتے ہیں مسائل میں ان مظالم کی بات نہیں کر رہا جو بنی عباس نے ڈھائے، وہ اپنی جگہ پر اور اپنے مقام پر ہے۔ میرا صرف ایک سوال یہ ہے کہ شیعہ کہاں پر ہے؟ ہم بھی شیعہ ہیں، مولا کی ولایت کا دم کر رہے ہیں، مولا سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، مولا سے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ اس فرش پر آئے ہیں، اپنے کام کاج، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر آئے۔ میرا سوال یہ کہ اس وقت کے جو شیعہ تھے کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے والد، اس کے پدر جس طریقے سے شہید ہوئے ہیں تو دشمن کی ساری توجہات اس کے بیٹے پر آئے گی؟ کیا دو حفاظتی معمول کو وہاں پر کھڑا نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ چوتھا امام 40 برس تک خون کے آنسو روتا رہا، پانچواں امام شہید، چھٹا امام شہید، ساتواں امام 14 برس زندان میں اس کی نظر ہو گئی، آٹھواں امام مدینے سے زبردستی مرو اور خراسان بلایا گیا، 90 امام کی مظلومیت کا عالم یہ ہے مظلومیت کا کہ ام فضل نے، زوجہ نے زہر دیا اور زہر کی تپش اور حرارت کی وجہ سے جب میرے مولا کو پیاس لگنے لگی تو اس ام فضل نے اپنی سہیلیوں کو بلائے اور کہا کہ زور زور سے قہقہے لگاؤ تاکہ میرے شوہر کے پانی مانگنے کی آواز خادموں تک نہ پہنچ سکے۔ شیعہ کہاں تھے؟ یہ ایسا تو نہیں تھا کہ شیعہ بھی وہاں پر اس زمانے میں اپنی معاشی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں اتنے مصروف تھے کہ ان کے امام لگاتار شہید ہوتے رہے، لگاتار۔ یعنی عالم یہ ہے کیا 90 امام، کیا 10واں امام، کیا 11واں امام، یعنی 11ویں امام کی طرف جب شہادت ہوئی ہے تو حاکم کی جانب سے تابوت پر نوحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جب 8 ربیع الاول آئے گی نا آپ کے یہاں تو آپ ایک جلوس کا نام رکھتے ہیں چپ تعزیے کا جلوس۔ کیوں کہا جاتا ہے اسے چپ تعزیے کا جلوس؟ کیونکہ حاکم کی جانب سے رونے کی اور نوحہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہا تھا خاموشی سے آؤ، اپنے امام کا جنازہ چوراہے پر رکھو، نماز جنازہ پڑھو، گھر جاؤ۔ کہاں تھے شیعہ؟ کیا مظلومیت کی تاریخ ہے آل محمد کی تاریخ؟ باخدا کیا وہ ظلم جو بنی امیہ نے ڈھائے، کیا وہ ظلم جو بنی عباس نے ڈھائے؟ میں تو جب شیعوں کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جس انداز سے ظلم کیا جا رہا ہے آل محمد پر، آج شب جمعہ ہے نا، میں چاہتا ہوں اس بی بی کے مسائل پڑھوں جو کربلا سے کوفہ سے شام اور شام سے مدینہ آئی لیکن ایک مقام پر بھی اپنے بیٹوں پر گریہ نہیں کیا۔ وہ ثانیہ زہرا کہ جب عاشور کی رات تھی نا تو خیموں میں ہر بی بی اپنے فرزندوں کو سامنے لے کر بیٹھ گئی۔ ام لیلہ نے سامنے علی اکبر کو بٹھایا، ام فروا نے اپنے سامنے قاسم کو بٹھایا اور ثانیہ زہرا نے اپنی ایک جانب اون کو، دوسری جانب محمد کو بٹھایا اور ایک جملہ کہا ہے، ایک جملہ جو ارباب منبر نقل کرتے ہیں، کہا کہ دیکھو اے میرے بیٹو، یہ جو حسین تمہارا ماموں ہے نا، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ دیکھو قیامت میں جب میں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے ملوں نا تو مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ عاشور کا دن آیا، یہ شہزادے بار بار اپنے ماموں کے پاس آتے، کہتے کہ ماموں جان ہمیں جنگ کرنے کی اجازت دیجئے، ہمیں لڑنے کی اجازت دیجئے، ہمیں خود پر فدا ہونے کی اجازت دیجئے، لیکن حسین ابن علی اجازت نہیں دیتے۔ جب بہت اصرار بڑھا ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اون و محمد کو آمادہ کیا، مسلح کیا، جنگ کی میدان جنگ کی جانب بھیجا۔ جب یہ دونوں شہزادے لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے گرے ہیں نا تو ایک مرتبہ اپنے ماموں کو بلایا، کہا اے ماموں جان ہماری مدد کے لیے آئیے۔
عالم یہ ہے کہ حسین ابن علی دوڑتے ہوئے گئے، ایک ہاتھ سے اون کو تھاما، ایک ہاتھ سے محمد کو تھاما، دونوں کے لاشوں کو در خیمہ پہ آ کر رکھ دیا، اور ایک مرتبہ فضہ سے کہا فضہ جاؤ جا کر ان کی ماں کو بلا لاؤ۔ جب بھی کوئی لاشا آتا ساری بیویوں کے آگے آگے زینب کبریٰ نظر آتی، لیکن واحد جنازے اون و محمد کے ہیں کہ یہ لاشیں در خیمہ پر لا کے رکھ دیے گئے، لیکن ان کی ماں نظر نہیں آتی تھی۔ فضہ آئی، زینب کبریٰ کو بلایا، زینب کبریٰ آئی، ایک جانب اون کو رکھا، ایک جانب محمد کو رکھا، ایک سجدے کے لیے مقام بنایا، اپنی پیشانی کو سجدے کے لیے جھکا دیا، کہا پروردگار تیرا شکریہ، تو نے اس کنیز کی قربانی کو قبول کر لیا۔ زینب کربلا کے اس منزل میں اون و محمد پہ روتی بھی نظر نہیں آتی۔ یہ مراحل گزرتے رہے، شام کے دربار سے گزری، اون و محمد کو نہیں رویا، شام کے بازار سے روئی، اون و محمد کو نہیں رویا۔ جب شام میں رہائی ملی نا، اب سارے سر آئے، ایک بی بی نے قاسم کا سر اپنے دامن میں رکھا، ایک بی بی نے علی اکبر کا سر اپنے دامن میں رکھا، ایک بی بی نے علی اصغر کا سر اپنے دامن میں رکھا، ایک بی بی نے حسین کا سر اپنے دامن میں رکھا۔ شام کی بی بی آئی، ہر ایک کو پرسہ دیتی جاتی تھی، آخر میں تو ننے ننے سے سر دیکھے، ایک مرتبہ کہا ارے خدا کرے ان کی ماں زندہ نہ ہو، ایک مرتبہ ماں کا کلیجہ منہ کو آیا، کہا اے بیویو ارے میں ان کی ماں زندہ ہوں، مجھے اتنا بتاؤ اپنے بھائی کو گریا کرو یا اپنے بیٹوں کو گریا کرو۔ آخری جملہ، یہ کاروان کربلا سے ہوتا ہوا مدینہ آیا، مزار رسول پر گئی، اپنی والدہ کے مزار پر گئی، اپنے بچوں کو گریہ نہ کیا، لیکن جب ہوتے ہوتے اپنے گھر کو پہنچی اور اون و محمد کی جانمازوں کو دیکھا، ممتا کے آگے جو بند بندہ تھا وہ ٹوٹا، کہا اون و محمد اب تک تمہیں گریہ نہ کیا تھا، آؤ آج تمہیں ماتم کروں۔ پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ نصیب فرما، پروردگار ہمارے تمام گناہ ہمیں کبیرہ و صغیرہ کی بخشش فرما، پروردگار جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانی کو برطرف فرما، پروردگار صاحبان ایمان دنیا میں جہاں بھی عزاداری میں مصروف عمل ہے ان کی جان مال عزت آخرت کی حفاظت فرما، اپنی آخری وجود کی ضرور میں راجعین فرما، ہمیں ان کی آبان انصار مددگاروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین